چھوٹے تاجر پرچون فروشوں پر ماہانہ فکس ٹیکس نافذ۔ ماہانہ انکم ٹیکس 100 روپے سے 20,000 روپے تک ہوگا۔ سال میں 2 بار ایڈوانس انکم ٹیکس دینا پڑے گا۔ ٹیکس کے لیے ماہانہ کمائی کی اوسط نکالی جائے گی۔ چھوٹے تاجروں، دکانداروں، ہول سیلرز اور ریٹیلرز پر اسکیم کا اطلاق ہوگا۔ مینوفیکچررز کم ریٹیلرز، امپورٹر کم ریٹیلرز شکنجے میں آئیں گے۔ ٹیکس نہ دینے پر دکان سیل ہوگی۔ FBR نے تاجر دوست اسپیشل پروسیجر میں ترامیم جاری کر دی۔ ایڈوانس ٹیکس نہیں دیں گے ریٹیلرز کا اعلان۔ FBR کی تاجر دوست نظر ثانی اسکیم مسترد کر دی۔ بجلی کے بلوں نے زندگی مشکل بنا دی۔ حکومت نے ایک اور بم گرا دیا، اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ میدان میں آ گئے۔ تاجر دوست اسکیم تاجر رہنما 2 دھڑوں میں تقسیم۔ نئی میر کا موقف بھی آ گیا۔ کہتے ہیں ایڈوانس ٹیکس ٹیبل 42 شہروں کے تاجر نمائندگان کی مشاورت سے تیار کیا۔ ریٹیلر سے کم از کم 1200 روپے ٹیکس لیا جائے گا۔ رہائشی علاقوں میں 100 اسکوائر فٹ کی دکانیں ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گی۔ سیمنٹ ڈسٹریبیوٹرز کی ہڑتال کے 11 روز مکمل۔ حکومت اور ڈسٹریبیوٹرز میں ڈیڈ لاک برقرار۔ تعمیراتی کام بند ہونے سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ چیئرمین سیمنٹ ڈسٹریبیوٹرز چودھری ساجد کہتے ہیں ناجائز ٹیکس قبول نہیں۔ حکومت کو سیمنٹ کی فی بوری پر 35 روپے ٹیکس نہیں دیں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ GPO سمیت دیگر نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا شہر کا دورہ۔ ایمرجنسی ریلیف کیمپوں میں گئے۔ کہنا سمیت دیگر علاقوں سے نکاسیاب یقینی نہ بنائی جا سکی۔ محکمہ موسمیات نے 25 جولائی تک بارش کی پیشگوئی کر دی۔ قذافی اسٹیڈیم کے گرد سیوریج سسٹم تبدیل ہوگا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے 20 کروڑ کی گرانٹ جاری کر دی۔ سپورٹس کمپلیکس سبزہ زار سنگھ پورہ اور سپورٹس کمپلیکس ٹاؤن شپ کے لیے بھی فنڈز جاری۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا۔ پنجاب میں پہلے کینسر کیئر اسپتال کی تعمیر کا منصوبہ۔ IDEP نے پرائیویٹ کانٹریکٹر سے درخواستیں طلب کر لی۔ نواز شریف کینسر اسپتال فیز 1 150 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ 333 کنال پر محیط اسپتال کی تعمیر پر 3 ارب 26 کروڑ خرچ آئے گا۔ محکمہ خصوصی تعلیم کا تبادلوں سے پابندی اٹھانے کا اعلان۔ اساتذہ تبادلوں کے لیے 24 جولائی سے آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ درخواستیں 31 جولائی تک وصول کی جائیں گی۔ ادھر گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے میں 3 ہفتے رہ گئے۔ 3 لاکھ اساتذہ تبادلوں پر پابندی نہ اٹھائے جانے سے پریشان ہیں۔ لاہور بورڈ میں مینول داخلہ فارم کی وصولی بند۔ آئندہ سالانہ امتحانات کے لیے امیدوار آن لائن داخلہ بھجوا سکیں گے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پرانے طریقہ کار سے ہزاروں امیدوار امتحان دینے سے رہ جاتے تھے۔ شہر میں گراں فروشی کا جن بے قابو۔ بیشتر مارکیٹوں میں روٹی، نان، دودھ، دہی کی قیمتوں میں اضافہ۔ روٹی 16، نان 30 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ زینب طاہر کی اڈا پلاٹ پر پرائس انسپیکشن۔ گراں فروشی پر 13 گرفتاریاں، 11 مقدمات کا اندراج۔ کسی کو ملازمت سے فارغ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت اور مظاہرین کے مذاکرات کامیاب، دھرنا ختم۔ محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے فارغ کیے گئے ملازمین 2 روز سے احتجاج پر تھے۔ حکومت کی جانب سے مطالبات پر غور کے لیے 15 دن مانگے گئے ہیں۔ بانی PTI کے 12 کیسز میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف سماعت۔ ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس۔ بانی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے ویڈیو لنک پیشی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج۔ ہائی کورٹ نے درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ ادھر بشرا بی بی کی نامعلوم مقدمات کی تفصیل اور دوبارہ نیب ریفرنس کے خلاف سماعت۔ ہائی کورٹ نے کیس کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ PTI کی مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست۔ ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنر کو نوٹس جاری۔ آئندہ ہفتے جواب طلب۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے PTI کے رہنما اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کیس کرنے کا کیس۔ ملزمہ آمنہ عروج کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔
अदालत ने दीगर 11 मुल्जिमान को भी शनाख्त ट्रेड के लिए जेल भेज दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नबीला आमिर ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिमा आमना अरूज शोबिस में अपना करियर बनाना चाहती थी। मुल्जिम हसन ने आमना अरूज को मॉडल और एक्टर बनाने का दावा किया। दोस्ती के बाद दोनों पार्टियों में इकट्ठे शरीक होते रहे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का ज़िली अदलिया में इजाफी अखराजात का नोटिस। वीडियो लिंक के लिए इजाफी साजो सामान के लिए जारी मरासला वापस। साबिका रजिस्ट्रार ने 7 जून को 1 अरब रुपए की खरीदारी का मरासला भेजा था। उधर ऑनलाइन मुल्जमान के बयान शहादत बहस कलम बंद करने की सहूलत भी वापस। अब मुल्जमान और गवाहों को हर सूरत अदालत में पेश होना होगा। हाई कोर्ट से तमाम अजला के सेशन जजेस को लेटर भिजवा दिया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट में खाली आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी। पंजाब भर में एटमोलॉजिस्ट और असिस्टेंट एटमोलॉजिस्ट भर्ती किए जाएंगे। मॉडल बाजारों से होम डिलीवरी के लिए मोटर बाइक खरीदने की मंजूरी भी मिल गई। 13 करोड़ 30 लाख खर्च आएगा। लीगी कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं की सुनवाई के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म ने पब्लिक फैसिलिटेशन यूनिट पंजाब के क़याम की मंजूरी दे दी। यूनिट 5 अरकान पर मुश्तमिल होगा। हमजा शहबाज सरबराह होंगे। एक ऑफिस PM सेक्रेटरीट और दूसरा स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में होगा। पंजाब का बल्दियाती एक्ट तैयार करने की डेडलाइन करीब आ गई। बल्दियाती एक्ट ताहाल काबीना या पंजाब असेंबली ने मंजूर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का डेडलाइन में मजीद तोसी न देने का फैसला। वजीर खजाना मुश्तबा शुजा का कहना है लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तैयारी में अभी 1 माह लग सकता है। PTI ने पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट तैयार कर ली। इब्तदाई लिस्ट में 35 खवातीन अरकान के नाम शामिल। यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा अमदीन और नाहिद नियाज का नाम शामिल। आयशा भुट्टा, नीलम इफ्तिखार, सारा अली, तंजीला इमरान, रुखसाना रजा और रुकैया बीबी शामिल। गवर्नर पंजाब से ब्लाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को मुतालबात बारे आगाह किया। गवर्नर ने कहा खुसूसी अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। मुतालबात को मुतल्लिका हलकों तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई। कुदरती आफात से बचाव कैसे मुमकिन। PDMA और निजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की खुसूसी शिरकत। US काउंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। कोई मुल्क तन्हा कुदरती आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। ख्वाजा इमरान नज़ीर का गवर्नमेंट गायनी अस्पताल न्यू क्रोल का दौरा। सूबाई वजीर ने OPD, डेंटल यूनिट, एक्सरे रूम, अल्ट्रासाउंड रूम देखा। मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात का भी पूछा। मियां मरगूब ने वाइस चेयरमैन LGA का चार्ज संभाल लिया। DG ताहिर फारूक, मियां इमरान जावेद, मियां मुनीर, मियां असलम सलीम, सैयद नाफिज शाह ने इस्तकबाल किया। अफसरान से तारफी मीटिंग कराई गई। ताजी रहनुमा बाऊ बशीर भी वक्त के हमरा मियां मरगूब अहमद से मिले। ओहदा संभालने की मुबारकबाद। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। ज़रिए अराज़ी का गैर ज़रूरी कमर्शियल इस्तेमाल रेगुलेट करने पर गौर। खुसूसी कमेटी के तश्कील करदा वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट पेश की। सेटेलाइट सर्वेलेंस से मास्टर प्लानिंग की निगरानी का फैसला। वज़ीर लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरपर्सन टास्क फोर्स ऑन प्राइस कंट्रोल की शिरकत। चिकन की कीमतों को मुकर्रर करने के तरीक़ाकार का जायजा लिया गया। जेल अस्पतालों में इस्लाहात के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील। डॉक्टर शाहजहां कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। टेक्निकल ऑफिसर IG जेल डॉक्टर सत्यान मजहर, CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर जुहेब हसन भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी जेल अस्पतालों में इस्लाहात से मुतल्लिक अपनी तजावीज़ पेश करेगी। बोर्ड्स में सियासी बुनियादों पर तैनात अफसरान रेडार पर आ गए। चेयरमैन और कंट्रोलर बोर्ड्स में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। बड़ी तब्दीली और इस्लाहात लाने का फैसला। वज़ीर तालीम और चेयरमैन टास्क फोर्स इम्तिहानात मुज़म्मल महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले।
لیسکو چیف اور اعلی افسران میں سرد جنگ، شاہد حیدر، چیف انجینئر رمضان بٹ اور رائی اسود کے درمیان اختلافات، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ لیسکو چیف نے چیف انجینئر کو اجلاس سے نکال دیا، رمضان بٹ دوبارہ کسی میٹنگ میں نہیں آئے۔ لیسکو چیف نے رائی اسود کو من پسند پوسٹنگ نہیں دی۔ کمشنر لاہور کا زیر تعمیر جدید ای رجسٹریشن سینٹر شالامار کا دورہ، داخلہ، پارکنگ اور تعمیر شدہ حصے کا معائنہ۔ سینٹر کو اگست میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی، بولے شہریوں کو ای رجسٹریشن سہولت سے وقت اور اخراجات میں بچت ہوگی۔ آئی جی عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات، پیش کردہ درخواستوں پر فوری ریلیف بارے احکامات جاری۔ اے ایس آئی غلام شبیر مرحوم کے بیٹے کی بطور جونیئر کلرک بھرتی کے لیے اے آئی جی ایڈمن کو کارروائی کا حکم۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، اے آئی جی مانیٹرنگ اور ڈی ایس پی مانیٹرنگ کی شرکت، ایک کیٹیگری کے اشتہاریوں کی گرفتاری کی ہدایت۔ محمد ادریس نے خواتین اور بچوں سے متعلق مقدمات کی تفتیش کے معاملات بھی دیکھے۔ پنجاب آرٹس کونسل میں 14 اگست کی تقریبات پر اجلاس، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پکار غلام صغیر شاہد، چیئرمین الحمرا اراضی احمد کی شرکت۔ روڈ براستہ جی ٹی روڈ مختلف جگہوں پر قیام کرتا 14 اگست کو لاہور پہنچے گا، نامور فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے۔ فرینڈز آف پولیس اور والنٹیئرز ان پولیس پروگرامز، طلباء کے وفد کا پولیس اسٹیشن گلبرگ اور مناوا لائنز کا دورہ، طلباء کو انفراسٹرکچر، اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، راستہ ایپ، ای چلاننگ کا بتایا گیا۔ سی ٹی او امارا تھر کہتی ہیں لاہور میں 81 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو رواں دواں رکھنا چیلنج سے کم نہیں۔ الحمرا میں معروف فوٹوگرافر حسن کوثر کی تصویری نمائش، ماہر تعمیرات نیر علی دادا نے نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں 30 سے زائد فوٹوگرافی کے نمونے رکھے گئے، دنیا کے نظاروں کو کیمرے سے عکس بند کیا گیا۔ قازقستان کی ورلڈ اسٹرینتھ لفٹنگ کے فاتحین کی ڈی جی اسپورٹس سے ملاقات، محمد عثمان، محمد نوید اور مریم عقیل شاہ شامل۔ چیمپئن شپ میں کھلاڑیوں نے 1 گولڈ، 3 سلور اور 2 برونز میڈلز جیتے تھے۔ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ کی فاتح 3 بہنوں کے اعزاز میں تقریب، اسپورٹس بورڈ پنجاب کی جانب سے ظہرانہ دیا گیا۔ ٹوئنکل سبیل اور ویرونیکا سہیل کی تعریف کی گئی، مظفر خان سیال اور پرویز اقبال نے کارکردگی کو سراہا۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن کی سٹار ایتھلیٹ اشر ندیم کے اعزاز میں تقریب، نائب صدر اکرم ساہی کی خصوصی شرکت، پیرس اولمپکس کے لیے الوداع کیا۔ صدر وجاہت ساہی نے کہا امید ہے اشر ندیم پاکستان کا نام روشن کریں گے۔